عزیزان گرامی کہا کہ اے اہل بیت کے ماننے والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ اگر قرآن بھی دینا چاہتا بغیر وسیلے کے تو وہ کہتا جاؤ میں نے پہاڑوں پہ نازل کر دیا، جا کے پہاڑوں سے لے آؤ، لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی پہاڑوں میں قدرت نہیں ہے قرآن کے نزول کا تحمل کرنے کے لیے، لیکن قلب پیغمبر اسلام میں وہ قدرت موجود ہے کہ اس فیض مقدس کے یعنی فیض اقدس سے فیض مقدس اس فیض کو حاصل کریں۔ قرآن فیض ہے، اللہ فیض اقدس ہے، رسول خدا فیض مقدس ہیں۔ عزیزان گرامی، فیض کے اس پورے سلسلے میں اللہ نے کہا دیکھو میں نے حبیب کے ذریعے، اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں قرآن عطا کیا، اپنے حبیب کے ذریعے قرآن عطا کیا، پہاڑوں پہ نہیں بھیجا، اپنے حبیب کے ذریعے دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ سبحانہ وتعالی نزول فیض کے لیے، میری زبان بالکل سادہ اور آسان ہوتی ہے، تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں، اس کو آسان کر دوں گا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو نزول فیض کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اگر اللہ فیض بھیجنے کے لیے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی فیض جو بھیجتا ہے نازل کرتا ہے اس کے لیے وسیلہ قرار دیتا ہے، تو اگر ہماری طرف سے کوئی چیز جا رہی ہو تو اس میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ جو چیزیں عطا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فیض کے ذریعے دوں گا، فیض بھی دوں گا تو فیض کے ذریعے دوں گا، قرآن بھی دوں گا تو پیغمبر کے ذریعے، نعمتیں دوں گا تو پیغمبر کے ذریعے، جو کچھ دوں گا پیغمبر کے ذریعے۔ جب وہ کہہ رہا کہ میں وسیلے کے ذریعے بھیج رہا ہوں، تو اب اگر ہم یہاں سے کچھ بھیجیں، ہم نمازیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں، ہم دعائیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں، ہم روزے بھیجیں، عبادتیں بھیجیں۔ عزیزان گرامی، جب وہاں سے وسیلے کے ساتھ آتی ہیں تو یہاں سے وسیلے کے ساتھ جائیں گے۔ بہت پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی۔ اب یہ مسلسل، اب پیغمبر اسلام وہ سب سے پہلا فیض ہیں کہ جس کے ذریعے ہر چیز ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ خبردار کسی اور وسیلے کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں نہ جانا، جو میں وسیلے بتاؤں بس انہی کے ذریعے جانا۔ توجہ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ عزیزان گرامی۔ مجھے مجمع کی قلت اور کثرت نہیں گھبراتی، مجمع کم ہو زیادہ ہو، جو مجھے پیش کرنا میں پیش کرتا ہوں۔ 1,00,000 کا مجمع ہو، جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہی پڑھتا ہوں، 1000 کا مجمع ہو، 100 کا مجمع ہو، جو مجھے پیش کرنا ہو تو میں پڑھتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب مجمع کم ہو تو مطالب کو کم کر دیجئے۔ عزیزان گرامی، جو آیا ہے اسے سزا نہیں دینی چاہیے، بس جو آ گیا اسے کس بات کی سزا؟ جو آیا ہے اس کو مطلب دینا چاہیے، تو جو نہیں آیا اس کو مطلب سے محروم ہونا، وہ ہوگا خود بخود محروم ہوگا۔ عزیزان گرامی، جو آئے ہیں مطلب پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، اللہ کی طرف سے نزول فیض کے لیے وسیلہ ہے، تو ہماری طرف سے بھی ہر چیز کے لیے وسیلہ ہونا چاہیے۔ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہے، بغیر وسیلے کے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر شیعہ ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ مجمع کی توجہ ہوگی، مطلب کو پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بت پرستوں کے پاس بھی جاؤ گے، مشرکوں کے پاس بھی جاؤ گے اور ان سے سوال کرو گے، اے ایمان والوں مشرکوں سے سوال کرو گے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہیں گے یہ بت خدا نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ توجہ توجہ توجہ، بہت سے مسلمان یہی آیت سنا کے کہتے ہیں کہ اہل بیت کو مت مانو۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اسی سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کو مانو۔ ابھی میں نے آیت پیش کی ہے نا، 5واں سورہ ہے، 35ویں آیت ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ عزیزان گرامی، ہر انسان وسیلے کو مانتا ہے، مؤمن ہو تو وسیلے کو مانتا ہے، مشرک ہو تو وسیلے کو مانتا ہے، بس ایک فرق ہے، مشرک خود ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے، مومن خدا ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے۔ پہنچ گئی بات، پہنچ گئی۔ مشرک خود بناتا ہے، کہتا ہے اللہ سے کہ تو مان لے یہ میرا وسیلہ ہے، اور مومن کہتا ہے پروردگارہ جسے تو نے وسیلہ بنایا میں اسے مانتا ہوں۔